بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم اور آج میرے ساتھ ہیں مظہر اقبال صاحب, خواجہ مظہر اقبال صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا, بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں. ان سے ایک ہی بار ملاقات ہوئی. ویسے تو سوشل میڈیا کے فرینڈ ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں. بہت ماشاء اللہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ خود کو مصروف رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا ان کا نالج ہے. تو آج لاہور آئے ہوئے تھے تو میں نے وقت کو جو ہے نا مناسب سمجھا ان کو انوائٹ کیا جائے اور آج ان کے ساتھ ہم گپ شپ کریں گے. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہم بات کریں گے سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر. اس میں چاہے وہ یوتھ ہے, چاہے وہ ایک ورکنگ پرسن ہے, ایک بزنس مین ہے. تو مظہر بھائی کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو خود فین ہوں ماشاءاللہ. آپ جو ان کٹ بولتے ہیں اور جس طرح سے کرٹیکل آپ ویوز رکھتے ہیں اور خاص طور پہ نالجبل ہے. جو بھی بندہ جس کا علم ہوتا ہے نا وہی بول سکتا ہے. تو ایک تو میں خود آپ کا ایڈمائرر ہوں. تو جیسے کہتے ہیں نا وہ جیسی روح ویسے فرشتے, تو آپ لوگوں سے اسی لیے دوستی آپ سے بھی ایسے ہوئی کہ آپ بھی بغیر بناوٹ کے بولتے ہیں. تو ایک تو بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طرح کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک نئی بات پیدا کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو آپ ٹاپک ہے سیلف سسٹینیبلٹی, اسی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو پاکستان جو ہم لوگ ایک غریب ملک ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو نچلی طرف سے ہم شاید ٹاپ ہیں دنیا کے, شاید نچلے 10-12 ملکوں میں ہیں. اور وہ اس کی کچھ بنیادی وجہ ہیں, وہ ذرا اس کے اندر یہ سیلف سسٹینیبل نہ ہونا بھی ہے. تو اگر آپ اس کو عام طور پہ یہ بڑا بورنگ سا ٹاپک ہے لیکن سرکار سے شروع کریں اور آپ عوام تک جائیں تو کہیں پہ بھی ہم سیلف سسٹینیبل نہیں ہیں. اگر آج ابھی کوئی بندہ 1 منٹ میں بولے کہ جس سرکار کو کیا کرنا چاہیے, تو جیسے آپ نے کوئی ایک گھر پہ آپ کے پاس یا کوئی کسی بزنس پہ آپ کی آمدن ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے اور آپ نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں 50 لاکھ روپے کے, تو وہ تو کبھی بھی آپ کا بزنس سسٹینیبل نہیں ہو سکا. تو ہمارے اس وقت ملک کے اندر بھی حالات یہی ہیں کہ 1 کروڑ اور 20 لاکھ سے اوپر سرکاری ملازم ہیں. یعنی کہ ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے جس کی 22 کروڑ جس کی عوام ہے, اس کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ سرکاری ملازم رکھے ہوئے ہیں جو کہ نہ تو ہماری خدمت کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کو اپنے تمام بجٹ کا ایک بڑا حصہ ان کی تنخواہوں اور پینشن میں دیتے ہیں. تو اگر تو ہمیں لیٹ سے اگر کندھوں سے بوجھ ہٹانا ہے سب سے پہلے, تو سب سے پہلے جو کام نہیں ہونا کیونکہ اگلے 20 سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ سرکاری ملازموں کو کون فارغ کرے. تو نہ وہ کہتے ہیں نا 9 من تیل ہوگا نہ ردا ناچے گی. تو چاہے وہ سرکار کا معاملہ ہو اور اسی طرح ہی چاہے قرضے ہمارے ہیں, وہ اب جس حالت میں ہماری ملک ڈیٹ میں پھنسا ہوا ہے, نہ وہ قرضے اتریں گے اور نہ ہی ہماری ہم قرض لینے کے لیے قرض ادا کرنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. تو سسٹینیبل کیسے ہوں؟ پھر کیا کیا ایک عام آدمی, ایک کامن بچہ ہے, اسٹوڈنٹ ہے, یا ایک سیلریڈ پرسن ہے, یا ایک بزنس مین ہے, آپ کے خیال سے کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے اس وقت موجود وہ سم ہاؤ دی ادر ینگ لاٹ ہے. مطلب ہم اگر لیٹ سے اس وقت جو کام کر سکتے ہیں وہ اپنی جو نوجوانوں کو, ینگ بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. جیسے آپ بات کرتے ہیں ان کو صحیح اسکل سکھائیں, کیونکہ یہی ہیومن ریسورس تو ہے جس کو کہ جس کی بیس پہ ہم چاہے اگر ہمارے آپ ہیومن انڈیکس کا اندازہ کریں تو ہمارے پاس جو ورک فورس ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, 70-80 لاکھ 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں. تو اگر ہم یہی اپنا جو مین پاور ہے اس کو کوالٹی مین پاور کو ایکسپورٹ کریں, دوسرا یہاں سے بیٹھ کے اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بنائیں. ایکسپورٹ تو آلریڈی ہو رہے ہیں نا, وہ تو ہو رہے ہیں لیکن لیٹ سے اگر ابھی 90 لاکھ ہو رہے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو وہی ہیں جو لیبر اپنی سب سے کم ییلڈ کے اوپر. نہیں سر, ابھی پچھلے 1 مہینے میں آپ دیکھیں گوگل نے, لنکڈ ان نے, مائکروسافٹ نے, جتنے بھی پاکستان کے اتنا اچھا ٹیلنٹ یہاں سے اٹھایا ہے, لیکن وہ پروڈکٹیو ہی نہیں ہے نا. دیکھیں کسی بھی مشینری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے, اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ ہمارے 2% بڑے اچھے لوگ باہر چلے گئے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مشین کا آپ نے اندازہ لگانا ہو کہ کتنی پروڈکٹیو ہے تو اس میں آپ جتنی ان پٹ ڈالتے ہیں اور آؤٹ پٹ ڈالتے ہیں. تو ہم بیسیکلی اگر مثال کے طور پہ اگر 1 کروڑ بچوں کو ڈال رہے ہیں کسی سسٹم میں سے, تو اس میں سے اگر 2 لاکھ بچے کام کے نکل رہے ہیں اور 98% بچے جو ہیں وہ مطلب ویسٹ جا رہے ہیں, کچرا بن رہے ہیں, تو پھر تو ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. کسی بھی بزنس یا کسی مشین کا اندازہ اسی سے لگائیں گے کہ کتنی پروڈکٹیوٹی ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی کہ 2% بہت شائنی نکل آئے. تو اگر ہمارے 2% بچے ڈاکٹر, انجینئر یا اس طرح کے ٹاپ کسی گوگل پہ چلے گئے یا بہت تھوڑی سی لاٹ چلی گئی, لیکن 98% کو ہم نے کچرا بنایا, تو اس کو ہمیں کسی طرح بچانا ہے. اور وہ
چاہے اس کے لیے بہت ہی بنیادی چیزوں سے شروع کرنا پڑے گا, اسکولنگ سے شروع کرنا پڑے گا. بالکل, اور ہم نے میجورٹی میں اس طرح کی وہ لاٹ نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں خاص طور پہ جو ہمارے دنیا میں یہ ہم کو نیا ویل انوینٹ نہیں کر رہے, دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور شاید ہمارا بھی یہی کلچر تھا جو کہ پہلے تھا, ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم جس ماڈرن ایجوکیشن پہ آ گئے اور جو ہم نے اسکولوں کو ہم نے کر دیا, تو ابھی دنیا میں جو سب ماڈرن ایجوکیشن ہے, جو اچھا جو نہ تجربہ کرنے کے بعد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پرائمری کلاس تک آپ بچے کو ایک اسٹریم میں لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کے 2 راستے کر دیتے ہیں. آپ کو جو ٹیکنیکل سکلز والے لوگ چاہیے, جو آپ کو انڈسٹری کے لوگ چاہیے, جو لوگ آپ کو جنہوں نے آپ کے سسٹم کو فنکشنل رکھنا ہے, آپ کے ملک کو چلانا ہے, ان لوگوں کو علیحدہ کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, جنہوں نے ایگزام بیسڈ لرننگ میں جانا ہے, جنہوں نے مطلب سفسٹیکیٹڈ لرننگ میں جانا ہے, یا چاہے وہ ناسا کے سائنٹسٹ بنیں گے, وہ لوگ علیحدہ سے. وہ کلاس 6 ہے, جس طرح ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا کلاس 12 میں آ کے, او لیول اے لیول کے بعد فیصلہ کر رہے ہیں انٹرنس ٹیسٹ, وہ لوگ کلاس 6 میں فیصلہ کر کے. دنیا کے کچھ ممالک میں یا ہر کنٹری میں؟ تمام اچھے ڈیولپنگ کنٹریز میں ایسا ہے. اچھا, فرسٹ ورلڈ کنٹریز جس میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ایسا ہی ہوتا ہے وہ شروع سے. کیونکہ اگر آپ پاکستان کا بھی اٹھا لیں, آپ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنے لوگ اس سے واقف ہیں, لیکن اگر آپ ایک بچے کا ایگزامپل لے لیں, چاہے آپ باہر چلے جائیں کسی ورک شاپ پہ, تو آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ ورک شاپ کا جو استاد ہے یا جو وہاں پہ بندہ کام کر رہا ہوگا, وہ میٹرک میں فیل ہو گیا تھا یا 9th کلاس میں فیل ہو گیا تھا. اب وہ جو بندہ فیل ہو گیا, اور وہ ایک اس کے لیے گڈ لک ہوئی کہ وہ فیل ہو کے تو کچھ اسکل سیکھنا شروع کر دیا اس نے, وہ اور اسی کے ساتھ کہ اسی کے کلاس فیلو جو یونیورسٹی میں چلا گیا 2nd ڈویژن میں, اس کے وہ 3rd ڈویژن میں پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی گریجویٹ کر گیا. تو یہاں سے یہ جو بچہ مکینک ہے جو 9th 10th میں فیل ہو گیا تھا, وہ مکینک جو کرتے کرتے 6-7 سال میں استاد بن گیا. جبکہ وہاں سے جو بچہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلا, وہ بچہ جب واپس دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں 25 سال کی عمر میں, تو وہ جاب دے رہا ہے, وہ اپنے پاس 4 بندے رکھ رہا ہے اور یہ جاب ڈھونڈ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے, میں اس کو تعلیم کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنر بہت ارلی دینا پڑے گا. ینگ بچوں کو آپ کو 16-17 سال کی عمر میں ان کو ریئلٹی بتانا. کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے, کس طرح کریں اس کو؟ میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے اپنے جو بھی والدین کا اسکل ہے. ہمارے یہاں ایک کلچر یہ ہے کہ عام طور پہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں, اوور آل یہ سینیریو ہے پاکستان میں, کہ جی اگر باپ نے کوئی سخت زندگی گزاری ہے, مشکل زندگی گزاری ہے, تو وہ کہتا ہے میرے بچے یہ مشکل زندگی نہ دیکھیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا اسکل اس کو ٹرانسفر ہو. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی ہم کل ایک ڈیٹا نکال رہے تھے, تو جو اس وقت بچوں نے لکھا آدھے گھنٹے کے اندر لکھا کہ دنیا میں 190 اسکلز ہیں جس پہ, پاکستان میں بھی چھوٹے چھوٹے اسکلز ہیں جس میں کہ ارب پتی لوگ بنے ہیں. چاہے لکڑی کا کام کر کے بنے ہیں, پینٹ کا کام کر کے, رینوویشن کا کام کر کے, الیکٹرک کا کام کر کے دنیا میں ارب پتی ہیں. ابھی آپ نام لیں کسی پروفیشن کا, آپ کو آپ کے ارد گرد ارب پتی نظر آئیں گے جو کہ اسی پروفیشن میں. لیکن ہمارے پاس وہی جب تک بچہ انٹر میٹرک تک ہوتا ہے, اس کو 5 پروفیشن چھٹے کے علاوہ اس کو نام ہی نہیں پتہ ہوتا. ہماری ایجوکیشن بھی اسی پہ بیس کرتی ہے, مطلب وہی 4-5 ہیں. پری میڈیکل پڑھیں گے, پری انجینئرنگ پڑھیں گے, کامرس پڑھیں گے, کمپیوٹر پڑھیں گے, اور بس دیٹس اٹ. یا اس کے بعد پھر جو کچرا ہوگا وہ آرٹس میں چلا جائے گا. تو یہ جب آپ کے اسٹریم ہی نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو راستہ کون سا دیا, اس کو آپ نے کبھی جو باپ اس کا کام کر رہا ہے وہ اس کام کو اس نے نالج بھی ٹرانسفر نہیں کی, اس کو اسٹریٹ اسمارٹ بھی نہیں بنایا. ابھی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو لاہور میں اپنے بچوں کو اس وقت پنجابی سکھا رہے ہیں, مطلب بہت کم لوگ ہیں. یا اگر کوئی بندہ کراچی میں رہ رہا ہے یا انٹیریئر سندھ میں رہتا ہے, تو وہ اپنے بچے کو جان بوجھ کے انگریزی اسکول میں بھیج رہا ہو اور ساتھ اس کی لوکل زبان سکھا رہا ہو. یا کوئی پنڈی میں رہ رہا ہے, تو وہ اس کو لوکل زبان نہیں سکھا رہے, جس لوکل زبان میں ساری زندگی اس نے انٹریکٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کے پاس تو انگریزی بولنے والے تو 4-5% زیادہ کبھی بھی نہیں رہیں گے. آپ کو تو 95-95% لوگوں سے اس کی لوکل زبان میں بات کرنی ہے. جیسے آپ نے کسی بچے کو, ابھی ہمارے گھروں میں بچے ہیں, آپ ان کو اگر بازار میں دیں جی کہ آپ کیلے لینے کے خریدیں, 100 روپے کے کیلے لے کے آؤ, تو وہ کیا بولے گا جا کے؟ آپ کو پنجابی میں بولے گا, یا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بولے گا کہ اس کو لگے کہ یار یہ اس بندے کو پتہ ہے. لیکن مظہر بھائی یہ اسمارٹ ہونا پڑے. میجورٹی میں تو یہ چیز نہیں ہو رہی. اگر آپ دیکھیں میجورٹی میں تو لوگ ہم زبان ہی ہے نا یہاں پہ. مطلب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پاکستانی بچہ اسکول سے نکلا اور سبزی لینے گیا تو اس کو بات کرنی نہیں آ رہی. ایسا ہو رہا ہے سر, ہو رہا ہے سر, ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں میجورٹی میں تو نہیں ہو رہا.
دیکھیں ابھی ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ جو ایک جس طرف دیکھیں نا, جس طرف ٹرینڈ ہوتا ہے نا, جس طرف ہماری ایلیٹ یا جو ہماری ایجوکیشن سسٹم جس سسٹم کو پروموٹ کرے گا تو عام لوگ بھی اسی طرف چلیں گے. ابھی جیسے انڈیا میں ہوا, ہاں ایسے ہی ہوا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جس طرف سب چلیں گے تو وہی لگے گا کہ جی یہی طریقہ ٹھیک ہے. ابھی آپ چھوٹا سا مثال لے لیں کہ ہمارے پاس جو ینگ بچے ہیں, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک شہر کا بچہ ایکسیل کر رہا ہے, جبکہ ایک کسی بھی آپ کے پاس بچے آتے ہوں گے مختلف جگہوں سے ٹرین ہونے کے لیے, تو کیا یہاں پہ شہر کا بچہ آپ کو پرفارم کر کے دے رہا ہے یا جو گاؤں سے بندہ آتا ہے وہ پرفارم کر رہا ہے؟ موسٹلی گاؤں سے آتا ہے نا, کیونکہ اب دیکھیں وہ بندہ جو کہ پاورٹی لائن کے نیچے تھا, جو 10,000 روپے جس کے لیے مشکل تھا, وہ بچہ اگر 5 سال میں اگر وہ 50,000 روپے یا 1 لاکھ پہ پہنچتا ہے تو اس کی گروتھ زیادہ ہے. جبکہ ایک بچہ یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو آسانی موجود ہے, تو اس کی گروتھ نہیں ہوگی کیونکہ اس کو وہ اسکل ہی سیکھ نہیں رہا. تو اسی لیے جو انڈر پریویلیج ایریاز ہیں, جو غربت کے جو ایریاز ہیں, یا وہ اسی کو کہنا اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہیں وہ, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ جو بچہ آلریڈی کمفرٹ میں ہے, جس کو والدین نے آلریڈی اس کو پیمپر کیا ہوا ہے, کمفرٹ میں ہے, تو وہ بچہ تو اگین وہ تو ڈکلائن کرے گا. یا تو باپ والدین نے وہ بچہ بھی نہیں آتا جو بالکل ریموٹ سے, جو بالکل جو مڈل کلاس کا بچہ ہے نا, وہی میرے خیال سے اس کے اندر کچھ آگے کرنے کی. بالکل ایسے ہی کم از کم دیکھیں جس کو روشنی پہنچے گی کم سے کم وہی آئے گا نا. جس کو کچھ انفارمیشن جائے گی, کچھ نالج جائے گا, وہ آئے گا. لیکن ظاہر اس میں تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر جس تک انفارمیشن گئی نہیں ہے. تو دیکھیں ایک بندہ ہے جو کہ گرو کون کرے گا, جیسے بزنس میں ٹرم یوز کرتے ہیں نا, گروتھ یہ ہے کہ آپ 10,000 روپے سے 1 لاکھ روپے پہ جائیں یا 1 لاکھ سے 1 کروڑ پہ جائیں. لیکن جب آپ 1 ارب کی انٹرپرائز ہوتی ہیں تو آپ کا پرابلم گروتھ نہیں ہوتا, آپ کا پرابلم ہوتا ہے سسٹین کرنا. تو یہ اس کا ہمیں گرو کرنے والے لوگ زیادہ چاہیے. سسٹین تو ظاہر ایک بندہ جو شہر میں رہ رہا ہے لائف اسٹائل میں, اس کی تو خواہش ہوگی کہ میرا بچہ بھی اسی لائف اسٹائل میں رہے, وہ گروتھ نہیں ہے. یا وہ دیکھے گا میں ویسٹ میں جاؤں. اور یہی ایک مسئلہ بھی ہائر, جو میں ابھی 2 حصوں کی بات کر رہا ہوں. ایک وہ ہیں جو کہ مڈل کلاس یا جو شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں, جو انگریزی اسکولوں میں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کا پرابلم ڈفرینٹ ہے. وہ یہ تو سوچ نہیں رہے کہ ہم نے یہاں پہ گرو کرنا ہے. ان کی تو آنکھوں میں سوچ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کہیں دوسرے ملک میں چلے جائیں گے. اب دنیا میں ایسا ہے نہیں, اور اسکل ان کے پاس ہے نہیں کہ دنیا ان کو اڈاپٹ کرے. تو وہ الٹیمیٹلی وہ والدین کے پیسے بگاڑ کے ختم کر کے, اور ابا جی جو ہیں 65 سال کی عمر میں کام کرتے رہتے ہیں, اور بیٹا جی 35 سال کی عمر میں کام مطلب سو کے اٹھ رہے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ینگ بچے جو ہیں ان کو اگر ہم 11-12 سال کی عمر میں, جو آپ نے جیسے پوچھا نا کرنا کیا چاہیے, بچوں کو 11-12 سال کی عمر میں یہ بتانا ہے ہم نے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے 18 سال کی عمر تک. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اپنی زبان سے کرنی ہے. آج اپنی زبان سے شروع کر. دیکھیں جو ویسٹ کے اندر کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں ان سے سیکھنی ہے. وہ سیکھنی کیا ہے کہ ہم کبھی کبھار یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم نے اپنے بچوں کو تو ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے نا. وہ سوسائٹی تو ان کو بھگا دیتی ہے, وہ بھگاتی نہیں ہے. انہوں نے 50 تجربے کر کے وہ 3-4 جنریشن میں انہوں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے رکھیں گے تو وہ کبھی بھی کندھے سے اترے گا نہیں. تو اگر ایک بچہ یا تو بچہ بہت شائننگ ہے, وہ آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹاپ 10% میں آ رہا ہے کہیں پہ, تو آپ اس کو بے شک آپ پیمپر کریں, اس کو آپ ساری فیسلٹیز دیں. لیکن اگر وہ اسٹریٹ اسمارٹ ہے اور وہ اس کیریئر میں نہیں فٹ آ رہا, جو کہ ایگزام بیسڈ لرننگ ہے, تو پھر آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع دیں, اس کو جانے دیں, اس کو ایکسپیریمنٹ کریں, اس کو تجربہ کرنے دیں, اس کو روڈ خود کراس کرنے دیں. دیکھیں ابھی آپ باہر آپ کی روڈ ہے, کیا آپ کو سمجھ ہے کہ یہ جو روڈ عام بندہ کوئی کراس کر سکتا ہے اس کو, مطلب کوئی ود اسمارٹ نالج کے ساتھ کراس کرے گا نا, ورنہ تو عام صحیح پاکستان میں تو اور مشکل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی یہی سارے اسکلز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ سیکھنے ہیں کہ سروائیو کرنے کے لیے. ہم ایک جنگل میں رہ رہے ہیں اس وقت, کوئی ہم اس طرح کوئی ہمارا کوئی آرگنائز ملک تو ہے نہیں, تو اس میں ہمیں اس جنگل کے قانون کو سمجھنا ہے, ہمیں اس کے اندر سروائیو کرنا ہے. لوگ آپ کو دھوکہ بھی دیں گے یہاں پہ, لوگ آپ کو چیٹ بھی کریں گے, تو آپ کو اسمارٹ انف ہونا ہے کہ آپ اس دھوکے سے بھی بچ سکیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر بندہ کوئی یہ آپ سے کہے, اس کا مطلب ہے وہ ہماری سوسائٹی سے ان ساری چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے کہ کوئی کہ جی لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, آپ نے اس جھوٹ سے کیسے بچنا ہے, یہ آپ نے بچے کو ٹرین کرنا ہے. آپ نے اپنے بچے کو ٹرین کرنا ہے کہ تم جھوٹ سن تو لو گے لیکن جھوٹ بولو گے نہیں. تو یہ ایک ٹف ڈیسیجنز ہیں جو کہ ہمیں بچوں کو دینے ہیں. مطلب پریکٹیکل جو ریئل لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہاں سے بچوں کو گزارا جائے. بالکل, اور بہت ضروری ہے کیونکہ ینگ بہت چھوٹی عمر سے ان کو ٹرین کیا جائے, ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ 18 سال تک اپنے پاؤں پہ, یا تو آپ دیکھیں
آپ اس کو وہی مواقع پرووائڈ موقع دے رہے ہیں نا جو کہ ٹاپر بچہ دے رہا ہے. مطلب میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹاپر ہونا چاہیے ہر بچے کو, نہیں ہو سکتا, ہر بندے کے ڈفرینٹ اسکلز ہیں. میں ایک کالج ڈراپ آؤٹ تھا, میرے اندر ہو سکتا ہے ڈفرینٹ اسکلز ہوں جو شاید میرے پاس جو بہت سے ٹاپر میرے پاس جاب کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ایگزام بیسڈ لرننگ کا اسکل ہونا چاہیے, لیکن ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ہر بچے کو پہلے اس ٹیسٹ سے گزارتے ہیں کہ تم فیلئر ہو, پھر اس فیلئر کے بعد وہ اگر خود دھکے کھا کے سیدھا ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ورنہ تو ہمارا تو سسٹم یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ٹاپر نہیں ہوں گے, اگر آپ اسکورر نہیں ہوں گے, آپ اگر 95% اسکور نہیں کریں گے تو آپ کو کسی بھی سرکاری یونیورسٹی میں, ٹاپ فنڈیڈ یونیورسٹی میں آپ کو نہیں ملے گا داخلہ. تو یہی ہمارا سسٹم ایجوکیٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کی دوڑ یہی ہوگی کہ جی ٹاپ کرنا ہے, تو وہ تو ہے نہیں. اور دنیا میں یہ جو میں مثال دے رہا تھا نا آپ کو, کہ وہ جو دونوں بچے چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے, دنیا میں ایونچولی وہ جا کے ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک نے اسکل سیکھ, جیسے ایک بندہ پلمبر بن گیا مثال کے طور پہ, اس نے پلمبنگ کا کام سیکھ لیا اور پلمبنگ کے لیے اس نے بلڈنگس کی پلمبنگ کرنا شروع کر دی. وہ بندہ بھی اتنے ہی پیسے کمائے گا جو کہ ایک بندہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. ٹھیک ہے, تو پیسے تو اتنے ہی کما رہا ہے. اب ہمیں رسپیکٹ دینی ہے چھوٹے پروفیشنز کو بس. تو کیا ہوگا کہ اگر آپ بچے کو یہ پتا ہوگا کہ جی میں چاہے مٹی کے برتن بناؤں یا میں لکڑی کا ٹیبل بناؤں یا میں بجلی کا کام کروں, مجھے معاشرے میں عزت ایک جیسی ملے گی. ٹھیک ہے, اور وہ عزت کہاں سے ملے گی؟ اگر آپ ایک ٹیکنیشین بھی, اگر بجلی کا کام کرنے والا بھی اگر مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کما رہا ہے مہینے کا, تو اس کو عزت کیوں نہیں ملے گی؟ ٹھیک ہے نا. ابھی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے 20,000 روپے کما رہا ہے اور وہ اس کو کوئی آگے زندگی کا پتہ نہیں ہے اور وہ ساری زندگی نوکر ہی رہے گا, اور ایک بندہ جو ہے وہ لکڑی کے ٹیبل بنا رہا ہے اور وہ مہینے کے 2 لاکھ روپے کما رہا ہے اور 5 لوگوں کو روزگار بھی دے رہا ہے, اور گریجولی اس کی شادی بھی پہلے ہونی ہے, اس نے گھر بھی پہلے بنانا ہے, تو عزت کس کی معاشرے میں زیادہ ہوگی؟ اوبویسلی اسی کی ہوگی نا. تو جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے روزگار بھی مل رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر ہم کلاس 6 سے فیصلہ کرنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی کہ جی ہم نے بچے کو اب ACCA نہیں کرانا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنانا, ہم نے اس کو وکیل نہیں بنانا, ہم نے اس کو انجینئر نہیں بنانا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ بندہ جو ہے وہ اگر اس نے کل کو فیکٹری لگا لی, کس کی ویلڈنگ کی دکان کھول کے اس نے فیکٹری لگا لی, یا اس نے گاڑیوں کی ورک شاپ کھول لی, تو پیسے پھر بھی اچھے کما لے گا. اچھا اسکل ہے, اچھا ہنر ہے, اور وہ ویلیو ایڈ کرے گا, اس میں کچھ چیزیں ریورس انجینئرنگ کر کے سیکھے گا. تو جب اس کی میں ایک اور بھی میرا ایک خواہش ہے کہ وہ ہم فیوچر میں ایسے کرنے میں کامیاب ہو سکیں, کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا بیٹھا ہوا ہے کسی ورک شاپ پہ, اس کو ہم علم دے دیں, ساتھ نالج دے دیں, یونیورسٹی والا کچھ علم دے دیں, کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کرنا سکھا دیں گاڑی کی. تو کیا ہوگا کہ وہ ہم پھر انوینٹر پیدا کریں گے وہاں پہ. وہ گاڑیوں کو جو باہر سے ہائیبرڈ گاڑیاں آئیں گی ان کو خراب نہیں کرے گا, ان کو ٹھیک کرے گا. اور اس جو یونیورسٹی میں جو ڈگری لے رہا ہے اس کو اس استاد جو مکینک ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں. جیسے ہمارے الیکٹریکل انجینئر کو پکھا کھولنا نہیں آتا, اس کو نہیں پتا کہ پکھے کی وائنڈنگ کیا ہوتی ہے, اور ہمارے جو موٹر وائنڈنگ کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی تھیوری کیا ہے. تو ہمیں ان دونوں کو آپس میں لنک کرنا ہے. ہر ایک ملک کا اپنا ڈائنامکس ہے, ہمارا یہ کیا اس کا یہ حل ہے جو سو کالڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ کچھ پریکٹیکل کیا جائے؟ یہ تو اب پاسبل نہیں ہے نا کہ جو چھوٹو ہے دکان اس کو آپ جا کے بلائیں اور اس کو لے کے آئیں اور ایک ادارے میں اس کو پڑھائیں بھی ساتھ میں. نہیں, ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. ابھی دیکھیں بہت سے ادارے اسی کام کے لیے بنے ہوئے ہیں, جیسے اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے, اس طرح نیفٹیک ہے, اس طرح کے بہت سے ادارے. اور آج سے نہیں, یہ کوئی 20 25 30 سالوں سے اس طرح کے تجربے کرتے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں وہ رائج نہیں ہے. ٹھیک ہے, قانون بنے ہوئے ہیں, ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ کر نہیں رہے. مثال کے طور پہ آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے ایک پروگرام رن ہوا کہ جس میں آپ نے کسی کسان کی اپ لفٹ کرنا ہے. اب وہ اس کو اپ لفٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوکل علاقے میں کوئی اس کے لیے فیسلٹیز پیدا کرتے. انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم کھالے بنا دیں گے. ہم نے روڈیں بنانا شروع کر دی, اس کے لیے پانی کے کھالے سیدھے کرنا شروع کر دیے, رادر دن کہ اس کے لیے وہ منڈیاں لگاتے ہیں اس کے لیے. تو ہم وہ اس جو بجٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صحیح لوگ ہی نہیں ہیں. تو وہ اگر ہم لیٹ سے ہمارے ہی لوگ, انڈسٹری کے لوگ جب آگے آئے ہیں, جو لوگ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جن کو کہ یہ نالج ہے کہ جی کوڈنگ کیا ہے, آپ نے سافٹ ویئر کیسے بنانے ہیں, تو جب آپ جیسے لوگ کل کو اسکولز میں جا کے اداروں میں پڑھائیں گے یا ان کو ٹریننگ دیں گے, تو ان کو بچوں کو پتہ چلے گا. ابھی تو کون پڑھاتا ہے وہاں پہ؟ جو ٹیچر سب سے جو جس ٹیچر کو یہ جیسے آپ بات بھی کرتے ہیں نا کورس بیچنے والے, کہ جس ٹیچر نے سیکھا
سیکھنے کے بعد وہ خود کام نہیں کر سکا, وہ پڑھانے میں لگ گیا, ٹھیک ہے. یا جس کو کوئی اور گھر میں بیٹھی خاتون ہے, اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, اس کو اسکول نے ہائر کر لیا. تو جب وہ جن کا خود پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے, جو وہ جب پڑھانے لگ جائیں گے تو پھر بچے تو ویسے ہی پیدا ہوں گے. اگر ہمارے جو وہ لوگ جب اکیڈیمیا میں آئیں گے, وہ لوگ جو خود انڈسٹری کے لوگ ہیں, میرے پاس مثال ہے, آج سے 10 سال پہلے غلام اسحاق خان ایک انسٹیٹیوٹ ہے ٹوپی کے اندر, جو سوابی میں اس کا نام ہے, بہت پاکستان کے 5-7 بڑے بزنس اسکولز میں اس کا نام ہے. وہاں پہ ایک پروجیکٹ انہوں نے کیا جس کے اندر انہوں نے کوئی شاید کوئی وہیکل بنائی, انہوں نے گاڑی بنائی جس کا انجن اور کچھ اس طرح کر کے انہوں نے اس کو چینج کیا. مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, لیکن مجھے سمری اس کی یاد ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان اسٹوڈنٹس نے ایک مکینک کو ہائر کیا, اس مکینک کے ساتھ مل کے پروجیکٹ بنایا اس کی ورک شاپ پہ جا کے, یعنی کہ تھیوری ان کی تھی اور وہ مکینک کے ساتھ, اور وہ پروجیکٹ انہوں نے ون کیا اور اس پروجیکٹ کو لے کے اور وہ باہر بھی لے کے گئے اس کو. اب اگر لیٹ سے ہمارا جو یونیورسٹی ہے وہ اس بات کو انکریج کرے کہ جب آپ نے فائنل سیمسٹر کا تھیسس کرنا ہے یا فائنل سیمسٹر کا پیپر لکھنا ہے جب, یا اس کا فائنل آپ نے کرنا ہے, تو جا کے کسی کرانے کی دکان پہ جا کے ریئل ٹائم بزنس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے وہ دیکھو, یا ایک آپ جو کہ کسی بھی ایسے انڈسٹری میں جا کے فائنینشیل مینجمنٹ کو دیکھو, پھر آپ کو ملے گا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو تب تک تو ہم مکھی پہ مکھی مارتے رہیں گے. صحیح. اچھا, اب تک مجھے یہ سمجھ آیا آپ کی ساری گفتگو سے کہ ایک تو اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود سے اپنے معاملات, یا پھر چلیں کم از کم چھوٹے موٹے گھر کے معاملات ہوتے ہیں, لیٹ سے پلمبر کے, چلو اگر خود نہیں کر سکتے, بجلی کا کوئی سوئچ خراب ہو گیا, کوئی وائر سیٹ کرنی ہے, تو کم از کم کسی الیکٹریشین کو بلا لیں, ان سے وہ کام کروا لیں, نہ کہ ویٹ کریں کہ ابو آئیں گے, تایا آئیں گے اور آ کے وہ کام کریں گے. بچپن سے آپ ان کو اس قابل بنانا شروع کر دیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں گھر میں بھی اپنے امپلیمنٹ کر رہا ہوں. آپ کو بچے کا ہمیں گھر میں کچھ حقیقتوں کا اندازہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کلاس 5-6 کے اندر کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے, ایگزام بیسڈ لرنر ہے, یا دھکے سے پڑھ رہا ہے. اگر اس بچے کو شوق, دیکھیں اگر آپ اس کو اٹھا کے کتابوں میں بٹھا رہے ہیں, اس کو آپ یاد رٹے کروا کے اس کو یاد کروا رہے ہیں, تو سمجھ لیں کلاس 5-6 میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ایگزام بیسڈ لرنر نہیں ہے. مطلب اس کے اندر کچھ اور اسکل ہے, آپ اس اسکل کو ڈھونڈیں, اس کو ایکسپلور کریں. اس کو ایکسپلور کرنے کا کیا طریقہ ہے, آپ میں نے یہ کیا اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان بچوں کو لے کے آپ چھٹیاں کروائیں ان کو. مطلب میں نے یہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑا اسٹرینج سا ہے کہ آپ کا ایک دن کی ٹریولنگ ایک بچے کی ایک ہفتے کے اسکول کے برابر ہے. اچھا, آپ اس کو ایک دن بازار لے جائیں, اس کو منڈی لے کے جائیں, اس کو آپ کسی مارکیٹ میں لے کے جائیں, اس کو کمپیوٹر شاپس پہ لے کے جائیں, ان کو آپ ان کو جب ریئل ٹائم ٹرانزیکشن دکھاتے ہیں نا تو ان کا دماغ کھلتا ہے. ابھی اس وقت ہمارے اتنا مشکل جو پروسیس ہے, ایک آپ تکلیف دہ مرحلہ ہے پورے پاکستان میں ہوتا ہے. صبح اسکول جانا اور دوپہر کو اسکول سے آنا, ایک بے ہنگم ٹریفک ہوتی ہے. والدین بڑے شوق سے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اور پیٹرول اور فیول خرچ کرتے ہیں, ٹائم اور ٹریفک, اور پھر اسکول سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچے کو کیا اتنا بھی اس کو کانفیڈنس نہیں دے سکتے کہ وہ خود اسکول جا سکے. ٹھیک ہے, خود اسکول جانے کا مطلب ہے سائیکل پہ اسکول جائے, موٹر بائک پہ اسکول جائے, اس کو وین پہ بھیجیں, بسوں پہ بھیجیں. تو اتنا بھی ہم اتنا بھی ٹرسٹ, ایون تیسری گلی میں بھی اسکول ہے. میں نے یہ دیکھا ہے, لٹرلی یہ دیکھا ہے کہ اسکول صرف 500 میٹر کی دوری پہ ہے, تو اس کے لیے بھی ایک وین لگی ہوئی ہے, اس کے لیے بھی ڈرائیور چھوڑنے جا رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے اسپیشل پارکنگ بچوں کے لیے رکھی ہوتی ہے, موٹر سائیکل کے لیے, سائیکل کے لیے, ساری. آپ اگر ان کو خود اپنے پاؤں پہ خود اعتمادی ہی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ کل جا کے کیا, مطلب ہم نے ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے. مطلب آپ اگر ان کو وہ پھر کل کو کیا ہوگا, وہ کچھ بھی ہوگا ابا کو فون کرے گا, لیکن یہاں پہ حادثات اور اس طرح کے جو ٹریفک کے ایشوز ہیں, آپ کو پتہ تو کڈنیپنگ اور یہ بڑے مسائل ہیں. تو حادثات کیا مطلب بعد میں نہیں ہوں گے, لیکن یہ کانفیڈنس پیرنٹس کو کیسے دیکھیں. ابھی مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ہڈی تو ٹوٹ سکتی ہے اس کی, ٹوٹتی ہے, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نیچے گرے گا, تو کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو اب بٹھا کے رکھیں. یہی جب تک ہم اس خوف سے باہر نہیں آئیں گے نا کہ ہمارا بچے کو کچھ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں مطلب اب ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے. اور ہم اسی بات کے لیے تو ٹریننگ کرتے ہیں ان کی کہ وہ ہر ایک, اور یہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب میں دوسری بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو
کہ میں گھر نہ پہنچوں, اگر میرا حادثہ ہو جائے اور میں مر جاؤں تو میرے بچے اگر 14 سال کی عمر میں انہوں نے زندگی میں کچھ ٹھڈے کھانا نہیں سیکھے, اب تو ان کی اگلی زندگی ٹھڈے کھانی ہے انہوں نے. اگر باپ چلا گیا آئے گا ان کو بیوقوف بنا کے لوٹ کے, ٹھیک ہے نا, اب اگر آپ نے اس کی ٹریننگ ہی نہیں کی, اب میرا بیٹا اگر لیٹ سے 17 سال کا ہے, میں نے اس کی ٹریننگ ہی نہیں کی, تو اب وہ 17 سال کی عمر میں بھی 17 سال کا نہیں, وہ بیسکلی 10 سال کا ہی ہے, کیونکہ میں نے اس کو اپنے پروں کے نیچے رکھا ہے. دیکھیں نا, ابھی آپ چھوٹی سی مثال لیں, مطلب آرگینکلی جو لوگ گرو کرتے ہیں نا, وہی ہم نے ایک مثال لی, میرا کیونکہ فارمنگ کے ساتھ بھی تعلق ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے, تو کرونا وہاں پہ نہیں گیا جہاں مٹی تھی, مطلب جو کھیتوں میں, تو کسی گاؤں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کرونا کا مریض تھا, کیونکہ وہ لوگ نیچر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کرونا نے وہیں پہ ہٹ کیا ہے جہاں پہ کہ ماربل فلور تھے, کلاس انوائرمنٹ تھی, ہم 4-4 6-6 دفعہ پوچھے لگاتے تھے گھر میں, اور وہ مطلب وہ ایکسپوز ہی نہیں تھی کسی جرمز کے ساتھ, تو جیسے ہی ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ بندہ کیا ہو گیا. یہی چیز ہے کہ جب ہم آرگینک رکھیں گے نا, بچوں کو ٹریننگ اس طرح دیں گے کہ بھائی مطلب اگر باہر جائیں گے تو ٹھیک ہے لڑائی بھی ہوگی, تو آپ نے خود ہر جگہ پہ, پیرنٹس تو جا کے ان کو فائٹ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے خود سروائیو کرنا ہے. تو جب وہ خود سروائیو کرنا سیکھیں گے, اس انوائرمنٹ سے وہ گزریں گے, دیکھیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب تھوڑا آڈ ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو کبھی 2 مہینے کے لیے سرکاری اسکول بھی بھیج کے دیکھیں. میں نے بھیجے, ٹھیک ہے نا, میں نے 6 مہینے پڑھوایا, تو پتہ چلتا ہے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ گالیاں بھی دیکھیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حقیقت سے ہے نا دکھانا. تو کل کو جب ریئل ٹائم میں جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے, تو دنیا میں ریئل ٹائم میں لوگ گالیاں نہیں دیتے ہیں کیا, گورے گالیاں نہیں دیتے, تو اگر ہماری جو ہے دیسی گالیاں بری لگتی ہیں تو کیا مطلب, میں پورا دن سنتا ہوں, مختلف سیزنز لگے ہوتے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی بڑے بھی, تو اس میں کیا نہیں ہوتا, اس میں ویلگیرٹی نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے. تو ہمیں جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا, اس ماحول سے بچوں کو آشنا کرانا ہے. بالکل, ان کو بتائیں گے نہیں تو بالکل. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہیں پہ رہنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کا پڑوسی بھی ایسا تھا, لیکن آپ نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کی نہیں, تو کیسے پتہ چلے گا. بہرحال آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے, مزید اس کو ہم 10-15 منٹ دیں گے, اور میں نہیں چاہتا ہم صرف تھوڑا ایک ہی ٹاپک پہ رہیں. تو تھوڑا سا آپ کا ایگریکلچر میں بڑا انٹرسٹ ہے, آرگینک فوڈ اور یہ ساری چیزیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. کیا اچھا, کیونکہ میں نے ساری زندگی جو ذرا بزنس تو اپنی جگہ پہ, لیکن ساری زندگی میں نے مختلف اپنے انٹرسٹ کو ایکسپلور کیا ہے, ایکسپیریمنٹ کرتا رہا, اور اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ 10 ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو 2-4 کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ لرننگ کا ہے. کامیابی ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں ہے, ایک تجربہ تھا, ناکامی ہو جائے تو غم نہیں ہے, ایک ایکسپیریمنٹ تھا. تو اس میں جب میں نے یہ دیکھا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ اس کی 2-3 بنیادی ریزن تھی. ایک تو میں مارکیٹنگ کا آدمی ہوں, سیلز کا آدمی ہوں, بزنس ڈیولپمنٹ کا آدمی ہوں, تو میں نے سب سے جو لیک سیکٹر ہمارا دیکھا ہے, ہم بینگ ایگریکلچر کنٹری, ہمیں سب سے زیادہ مارکیٹنگ کی ضرورت ہی ایگریکلچر میں. اور اس کو میں اگر دوسری بات کروں تو وہ شروع ہونے کی کہ میں نے بہت سے خود سکل سیکھے ہیں, مطلب ملٹیپل سکلز میں نے سیکھے ہیں. اور اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جو اسکل سیکھنا بڑا مشکل ہے, تو میرا یہ فارمولہ ہے کہ اگر آپ 20 گھنٹے کسی ایک فوکس کر کے کسی ایک اسکل پہ بیٹھ جائیں, تو 20 گھنٹے میں آپ اس ہنر کے کم از کم اتنے ایبل ہو جاتے ہیں کہ وہ آپریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج اگر کوئی ہمارا سننے والا, اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی, وہ زندگی میں کبھی بھی گاڑی پہ نہیں بیٹھا, سیرنگ پہ نہیں بیٹھا, آج 20 گھنٹے کا فارمولہ اپلائی کر کے دیکھ لے, کسی بھی ٹریننگ سینٹر میں جا کے اس کو 20 آورس کے لیے گاڑی چلانے کے لیے پریکٹس کر لے, 20ویں گھنٹے پہ وہ اپنی گاڑی کو موٹر وے پہ بکھا رہا ہوگا. وہ کرتے یہی ہیں, ڈرائیونگ اسکول کا یہ فارمولہ ہوتا ہے جی, ایک دن آپ کو 1 گھنٹہ بٹھائیں گے, 1 گھنٹے میں بھی 15-15 منٹ بٹھاتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ 15-20 گھنٹے میں آپ اس حد تک گاڑی لے جاتے ہیں کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. اسی طرح ہی میں نے بلکہ ایک پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, تو وہ ایک ایون فلائنگ اسکول ہے, جہاز چلانے کے لیے بھی آپ کے 20 فلائنگ آورز ہی آپ کو آپریٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ نے 20 گھنٹے فلائٹ کر لی, مطلب 20 گھنٹے کا فلائٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے مطلب 10 چکر کراچی کے لگا لیے, ٹھیک ہے, تو اتنا آپ نے فلائنگ کر لی ہے, تو یو ول بی ایبل ٹو فلائی. تو میرا جو فارمولہ رہا ہے ہمیشہ اسکل سیکھنے کا, اور میں نے بہت سے اسکل سیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور ابھی بھی میں سیکھتا رہتا ہوں مختلف. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو رادر دین کہ کسی کو میں انگیج کروں, میں خود سے, تو اسکل سیکھنے کے لیے میرا یہ, اور جب اسکل میں نے سیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اسکل امپورٹنٹ ہے, 50% از اسکل, 50% آپ کا سیل کرنا ہے اس کو, کہ ہم بیچیں کیسے اس کو. تو اگر آپ کوئی بھی بندہ سپر کاریگر آدمی ہے, میں نے پاکستان میں دنیا میں بھی بہترین کاریگر لوگوں کو روڈ پہ رولتے دیکھا ہے, کیونکہ ان کو بیچنا نہیں آتا. بلکہ ریسنٹلی ایک مثال بھی ہوئی تھی کہ جی ایک کو بندہ وائلن پلے کر رہا تھا, تو وہ وہی وائلن بندہ کسی ایک ریلوے اسٹیشن پہ پلے کر رہا تھا, اس کو $34 ملے.
اور وہی وائلن بندہ کسی کانسرٹ میں پلے کرتا تو 3.4 ملین. تو وہ کیونکہ اس کو بیچنا, اس نے اس کو صحیح جگہ بیچا, اور وہ جب ناقدری تھی تو وائلن تو وہی تھا. تو اچھے سے اچھا کاریگر بھی جب اس کو اپنی بات کو پریزنٹ نہیں کرے گا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے بھی اپنی پروڈکٹ کو سیل نہیں کر پا رہے. تو ایک تو یہ میں نے اپنی جو کہتا نا پے بیک ٹو کمیونٹی والی کہانی تھی کہ پے بیک ٹو کمیونٹی کہ میں ایگریکلچر کو سیکٹر کو دوں, کسان کو دوں, یا جو ہمارا پسا ہوا طبقہ اس کو دوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ میرے بہت سے کلائنٹس ہیں, میری کانٹیکٹ لسٹ میں 4000 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں, مطلب کالجز بھی ہمارے کلائنٹ ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سب سے برننگ جو اگر 4-5 ایشوز ہیں نا, ان میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ ہے نا, جو صحت ہے لوگوں کی, وہ بگڑ رہی ہے. اور اس کے بگڑنے کی 2-3 بنیادی وجہ ہیں. ان میں سے ایک جو ہے ہمارا ہم جو سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں, ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے. ایگریکلچر میں ہم لوگ غلط چیزیں مطلب کنزیوم کر رہے ہیں, ہم لوگ صحت مند کھانا کھا نہیں رہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ 1 کلو سیلڈ روز کھانا ہے. اگر ہم نے صحت مند قومیں 1 کلو سلاد کھا رہی ہیں. ہمیں اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو بہتر کرنا ہے. ہمیں سونے جاگنے کی روٹین کو بہتر کرنا ہے. صبح روشنی جب آنکھ کھلے تو سورج کے ساتھ کھلے, اور آپ مغرب کے وقت سورج نیچے جائے تو اپنی زندگی کو سوئچ آف کریں. انٹل انلیس کا آپ کا روزگار کوئی ایسا ہے کہ جی آپ رات کو کسی امریکہ میں کام کریں, لیکن اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سورج کی روشنی. تو اس طرح کی چیزوں کو لے کے تو جب مجھے ایگریکلچر کے ساتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا, میں انتہائی اوور ویٹ آدمی تھا, میرا ویٹ کافی تھا. میرے لائف سٹائل کی ٹریولنگ کی وجہ سے میں سال کے کوئی تقریباً 12 مہینوں میں سے میں 9 ماہ ٹریول کرتا تھا, باہر کے کھانے کا تھا. تو اس لائف سٹائل کو ریورس کرنے کے لیے جب میں نے دیکھا تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اگر ہم صحیح کھائیں, اپنے نیچر کے ساتھ جڑ جائیں, اپنی جو ہے نا وہ چاہے وہ پارک کے ساتھ ہوں, اپنی زمینوں کے ساتھ جڑیں, مٹی کے ساتھ جڑیں, تو ہم صحت مند رہ سکیں. تو یہ ہمارا موٹیو تھا ایگریکلچر کے ساتھ. اچھا, اس میں سب سے بڑا جو انکلوڈنگ می جو ایک غلط فہمی ہے ہم سب کو, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو زیادہ رات کو کام کر لینا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے جو ہے نا ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں. جبکہ ابھی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنی روٹین کو آرگینک چیزوں کے ساتھ رکھیں تو آئی تھنک ہم پروڈکٹیو بھی زیادہ ہوں گے. ہاں دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک مثال ایسے ہے جس طرح میں, کیونکہ فارمنگ کے ساتھ بھی رابطہ ہے, آپ کسی ایک پودے کو نا جیسے چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کو آپ پالتے ہیں, یا کسی چھوٹے جانور کو بڑا کرتے ہیں, تو آپ کو چند سال لگتے ہیں. مطلب آپ اس کو 5 سال 7 سال اس کو پالیں گے تو پھل دینا شروع کر دے گا وہ. اسی طرح ہی ہم اپنی زندگی میں بھی نا, جو میں نے اکثر دیکھا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, اسکل والے لوگوں کے پاس بیٹھ کے, کہ زندگی میں نا ماسٹر سٹروکس آپ پہلے 5-7 سال میں کرتے ہیں. کوئی اگر ویب ڈیولپر ہے نا تو وہ دنیا میں وہ اپنی زندگی کی پہلے 5-7 سال میں نا 50-60 ویب سائٹیں بنا لے گا. کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ 5-7-10 ڈیزائن اس کے ماسٹر پیس ہیں. اس کے بعد ہم کاٹ پیٹ کے اس کو گزارا کرتے ہیں. مطلب اسی ماسٹر پیس کو ہی ایڈجسٹ کرتے ہوئے ساری زندگی آپ کسٹمائز کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ہی اگر آپ نے زندگی میں ارلی لائف میں 17-18 سال کی عمر میں آپ پریکٹیکل لائف میں آ گئے, تو آپ 5-7-8 سال نا اپنی زندگی کے 16-18 گھنٹے انرجی کے دے دیں. 24-25 سال کی عمر میں آپ کا کوئی تناور درخت بن جائے گا, پھل دینا شروع کر دے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مطلب اور اس کے اندر آپ کھاد ڈالتے رہیں. اب آپ کا کام ہے تھوڑا سا سٹ بیک کریں, تھوڑا ریلیکس کریں. اب آپ کو 16 گھنٹے نہیں دینے, اب آپ وہ اسی سے 4 گھنٹے میں کام لے سکتے ہیں اسمارٹلی. اگر آپ نے ساری زندگی, اکثر میں دیکھتا ہوں لوگوں کو جی کہ وہ ایسے پودے لگاتے ہیں جن کو ساری زندگی پانی دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مطلب آپ پودے ایسے لگائیں جن سے آپ پھل لینا شروع کر دیں کہ اب آپ نے پودا لگا دیا, اب یہ تناور درخت بن گیا, آپ نے کمپنی کھڑی کر دی. نہ اب آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے, وہ آپ کی خدمت کر دی. اب آپ اس کو مینٹین رکھ رہے ہیں, اس کو آپ دیکھتے ہیں بس یہ خراب نہ ہو جائے, اس کی کلائنٹ سروسز ٹھیک ہو, یہ سارا کچھ ہو نا, چاہے وہ باغ ہو یا چاہے بزنس ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ 20 گھنٹے میں اسکل سیکھ لیتے ہیں, اسی طرح ہی جب آپ کا بزنس یا جو بھی آپ کا کام ہے, جب وہ ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, آپ اس میں 8-10 سال انویسٹ کر دیتے ہیں, اب آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, اس کو آپ اس کی ٹربل شوٹنگ رکھتے ہیں. تو اس کی ٹربل شوٹنگ کے لیے آپ کو 15 گھنٹے نہیں چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو 4 گھنٹے میں کر لیں, کوئی 6 گھنٹے میں کرے گا, کوئی 8 گھنٹے میں کر لے گا. اسی میں انجوائے بھی کریں گے, اسی میں چھٹیاں بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے اور سسٹم بناتے ہیں. تو وہ بالکل ہم اس کو ہیلدی لائف سٹائل پہ آ سکتے ہیں. شروع میں تو ظاہر ہے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے, آپ کو دن رات ایک کرنی ہے وہ اس کو پہنچنے کے لیے, لیکن بعد میں آسانی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن مثلا یہ تو ان کے لیے نا جو ابھی اپنی پریکٹیکل لائف میں آنے والے ہیں. ہمارا یہاں تو یہ عالمی ہے, ہم اکثر بلکہ میں بھی اس چیز پہ مانتا ہوں کہ 70 سال تقریباً ضائع ہی ہوئے ہیں پچھلی جنریشن کے بھی, اور جو جنریشن ابھی نہیں ہے وہ بھی کچھ صحیح سے اس کو ٹرین نہیں کیا جا رہا. تو جو کرنٹ لوگ ہیں, جو میچور لوگ ہیں, جنہوں نے ابھی تھوڑا بہت زندگی میں بنا بھی لیا,
وہ بھی سروائیول کی ریس میں پھنسے ہوئے ہیں, نہ ہیلتھ کو ٹائم دے پا رہے ہیں, نہ بزنس کو, نہ کام کو. وہ کیسے مینیج کریں, اس سارے چیزوں کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ دیکھیں میں ہر ایک بندے کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن دیکھیں اوور آل یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو پرائرٹی پہ رکھنی ہیں. مطلب دیکھیں یا تو ہم میں نے یہ دیکھا ہے, اگر آپ اس کو پریشرز لینے کی بات ہے, پریشر تو کبھی ختم نہیں ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک وقت پہ آ کے پریشر کو ریلیز کرنا ہے. پریشر کیا ہے ہمارے پاس, ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو پڑھائی کا پریشر, جب آپ یونیورسٹی کالج سے نکلتے ہیں یا جو ریئل لائف میں آتے ہیں تو بزنس یا سروائیول فائنینشیل پریشر, پھر شادی اور پریکٹیکل لائف کا پریشر, پھر اس کے بعد جب آپ 40 کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے بچوں کا پریشر. تو وہ پریشر کب ختم ہوگا؟ 40 کے بعد پھر پریشر فرسٹریشن بن جاتا ہے. ہاں وہ اب دیکھیں نا, پریشر یہ ہے کہ پھر یہ ایک اور اب پریشر ایک اور بھی ڈالتے ہیں جو ہم اب بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ سارا اسٹرگل پیریڈ گزار کے اب آپ کے بچے 11 12 15 18 سال کے ہو گئے, اب آپ کا یہ بھی پریشر ہے کہ ان کو بھی میں نے ہی پالنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک واضح کی دیجیے گا, پریشر اسٹرگل دونوں سیم ہے یا دونوں میں ڈفرینس ہے؟ نہیں دیکھیں میں اپنی ذات میں کہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کام کو, جیسے مثال کے طور پہ میں ٹریول کرتے ہیں, اب ٹریول کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سفر کرنا ہے, یہاں سے آپ نے اسلام آباد جانا ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں ہو میں نے تو اسلام آباد جانا ہے یا میں نے دوسرے شہر جانا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں. انجوائے یہ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یار میں یہاں سے نکلوں گا تو آپ کو نظر تو 1 کلومیٹر ہی آ رہا ہے, تو یہاں سے تو بیسیکلی مجھے تو نظر 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا ہی فاصلہ میں نے پہنچنا ہے. تو آپ چھوٹے چھوٹے مائل سٹون کو رکھتے ہوئے جائیں. تو جیسے آپ ایک دن میں آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کام کریں گے تو پریشر ایک اور چیز ہے, اور جو آپ کا جو اسٹریس ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اسٹرگل, وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. اسٹرگل تو یہ تو ہر وقت آپ کو اسٹرگل کرنی ہے. دیکھیے جیسے ایک مثال کے طور پہ ہمارے پاس کلائنٹ ہے, آپ نے اس کلائنٹ کو سسٹین رکھنا ہے, یہ آپ کا اسٹرگل ہے. پریشر یہ ہے کہ اس کو ذہن پہ سوار کر لیں اور مطلب اپنے آپ کو, کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک بڑی مزیدار کوٹ مجھے لگا کہ جی آپ نے یہ فوکس نہیں کرنا کہ آپ کا کمپٹیٹر کیا کر رہا ہے, آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو کیسے سرو کرنا ہے. تو آپ کے سامنے تو آپ کا کسٹمر ہے, آپ اس کو سرو ٹھیک کریں گے تو باقی کو پریشر ہے. بالکل. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی وہ بات یا مطلب کہتا جاؤں, میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ 2 لوگ جنگل میں جا رہے تھے اور سامنے سے شیر آ گیا, تو ایک آدمی جھک کے نا اپنے تسمے وہ باندھنے لگ گیا. تو دوسرے اس کے دوست نے پوچھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم شیر سے تیز بھاگ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے شیر سے نہیں, مجھے تم سے تیز بھاگنا ہے. مقصد یہ. اچھا میں بھی کچھ دیکھیں, ابھی گفتگو لگتا ہے مجھے ون وے ہو رہی ہے, میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ ہاں ضرور, بالکل پوچھیں. کیوں نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب دیکھیں آپ نے تو 2 دنیایں دیکھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم پاکستان میں جو ہمارا اگلے 5 سال, آپ بھی اس سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں, ایکو سسٹم کو سمجھتے ہیں, تو ہمارا جو مستقبل میں ہم کوئی بہتری کی امید ہے ہمارے سسٹم میں یا نہیں؟ مجھے تو پاکستان آئے 10 سال ہوئے, میں 2012 میں آیا تھا, ابھی 22 ہو گئے. 10 سال میں 5 سال میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان اوپر جا رہا تھا, اور اب میں 5 سال دیکھ رہا ہوں پاکستان نیچے آ رہا ہے, مورلی, فائنینشلی, ہر طرح سے. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے 5 سال. ابھی تو کرنٹلی جو مجھے فیل ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کتنا ایگری کریں گے, بٹ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم 2020 کے بعد جو ہے نا ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے پورا پاکستان. آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا میرے پاس بھی کچھ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہم ایک عجیب و غریب قسم کا جو بزنس کرنچ چل رہا ہے اس وقت, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا اس وقت تمام ہر طرح کا سیکٹر, بزنس سیکٹر فریز ہوا ہوا ہے, تو آپ کی فیڈ بیک میں کیا ہے کہ ایسے وہ تو خیر کرونا کے بعد تو پتہ ہے پوری دنیا کو ایک جو ہے نا وہ جھٹکا سا لگ گیا ہے, اور فائنینشیل کرائسس تو پوری دنیا میں ہر جگہ پر ہے. تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اب جس طرح مٹیریلسٹک دنیا اور انسان ہوتا جا رہا ہے, تو اوبویسلی جتنا فائنینشیلی دنیا کے اندر وہ کرنچ آئے گا, ظاہر ہے اب سب فیل کریں گے, ایون روحانی طور پہ بھی لوگ جو ہے نا ڈپریس فیل کریں گے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی انڈسٹری ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, انڈسٹریز تو بہت زیادہ ہیں, ٹیلنٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیڈرشپ ہمیں سب کو پتہ ہے اس کی کوالٹیز نہیں ہے ملک کے اندر, منافقت بہت زیادہ ہے, نیگیٹیوٹی, اور یہ سارے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور اس سب کی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک رات میں ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو پچھلی 1-2 جنریشنز گئی ہیں نا, انہوں نے کچھ خاص کام کیا نہیں ہے. دنیا کہیں جا رہی تھی, کچھ کر رہی تھی, خیر ان کی تو 100 سال کی ہسٹریز ہیں کیسے انہوں نے اسٹرگل کی. اور آج بھی اگر میں دیکھوں تو پورے پاکستان میں آج بھی دیکھ لیں, کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ پراپرلی یوتھ کے لیے کچھ کام کر رہے ہوں گے. ادروائز جو گورنمنٹ کا یا جو ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کسی ایک نیشن کو لے کے چلنے کا, وہ تو ٹوٹل فیلئر ہے.
تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی ہم آرگنائز قسم کا کوئی ایسا سسٹم بنا سکیں گے کہ جس اس سائیکل سے نکل سکے, کیونکہ دیکھیں نہ گورنمنٹ تو سوچ نہیں رہی, وہ تو نظر آ رہا ہے, اور مطلب کچھ ہماری ٹاپ لوگ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, ہمیں ڈائریکشن کیا ہے. بزنس کمیونٹی میں بھی کوئی ایسی سوچ ایسی ایمرج نہیں کر رہی. آپ یقین کریں میں تو اب پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھنا اور سننا شروع کر دیے, جو لوگ اسٹیبل ہیں وہ بھی ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں رہنا چاہ رہے یہاں پہ. مطلب ایک بندہ جو اسٹرگل کر رہا ہے, ایک فیملی جو سروائیو کر رہی ہے, وہ تو مطلب پھر بھی بعد میں آتی ہے. جو مطلب کھا پی بھی رہے ہیں, جو یہاں پہ ایک اچھی زندگی بسر بھی کر رہے ہیں, ان کو کوئی زیادہ ایشوز بھی نہیں ہے فائنینشلی, ان کے منہ سے بھی سننا شروع ہو گیا ہوں کہ یار یہاں سے اب نکلتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کو ہمیں وے فارورڈ کیا ہوگا اس سارے پروسیس میں, ہمارا رول کیا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی جمہوریت ہے اور اوبیسلی اس کو ایک دو لوگ تو اب قابو کر بھی نہیں سکتے, اور ظاہر ہے ہر انسان نے اپنی زندگی کو بہتر ہی بنانا ہے. ہر انسان اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں رہ کے ہی اچھا کھانا چاہتا ہے, اچھا پینا چاہتا ہے. اور انٹرنیٹ کے دور میں جب آپ دیکھتے ہیں, فیس بک اوپن کرتے تو نظر آتے فلم اسٹار گھر سے نکل کے گاڑی میں جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے پہننا ہوا ہے, وہ بھی ایک پریشر آپ کو آتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. تو ایک عام انسان تو ہمیشہ اس کو یہی فیل ہوتا ہے کہ چاہے وہ ڈیفینس میں کیوں نہ رہتا, اس کو تو یہی فیل ہوتا ہے کہ یار میں بڑا جو نا ٹف لائف گزاروں. اب میرے خیال سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر, کیونکہ مین پرابلم یہ کہ لوگ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, تو جو لوگ تھوڑا سا باہر کی زندگی جنہوں نے دیکھی ہے اور وہ یہاں پہ ہیں, انہوں نے خود کو اسٹیبل کر لیے, وہ لوگ ذرا لوگوں کے سامنے آئیں اور ان کو وہ بتائیں کہ یار یہ جس طرح آپ کر رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے. مجھے دو چیزیں ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں اس سارے پوائنٹ آف ویو سے. ذرا یہ تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس وقت اسٹینڈ سٹل میں ہیں اور اس میں نکلنے کا ہمارے پاس کوئی پلان ہے نہیں, نہ پلان کر رہے ہیں. نہیں ہے, بالکل نہ کر رہے. تو اس کا دو حل اس کے ایک نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگین مطلب ہمارے لوگ میسیولی باہر جائیں گے تو مطلب وہ ایونچولی ہیومن مطلب کل کو واپس کہ ہمارا تو رابطہ ٹوٹ تو سکتا نہیں ہے, تو جو لوگ باہر جائیں گے وہ وہاں پہ کچھ پروڈکٹیوٹی کر کے تو پیسے واپس بھیجیں گے, جو کہ ابھی بھی جس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے نا, وہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانی اس کے ہی فنڈ سے چلتا ہے. تو آلموسٹ تقریباً جو 12-15 ارب ڈالر آتے ہیں یا شاید 20-22 ہو گئے ہیں, تو اسی سے ہمارا اپنا تیل خرید رہے ہیں. تو ایک تو پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ جو لوگ باہر جائیں گے اگر یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے, یہاں پہ مطلب ہم لوگ پروڈکٹیو نہیں ہیں, تو وہاں پہ جا کے ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا مجھے ایک اور بھی اینگل لگتا ہے, وہ یہ کہ ہم نے نا پاکستان کی لوکل مارکیٹ کو بھی پورا ایکسپلور نہیں کیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاہور شہر جو ہے تقریباً کتنی آبادی ہوگی, میرا خیال ہے 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی, 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی. میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں, تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی. میرے پاس پنڈی اسلام آباد کا ڈیٹا ہے, تقریباً وہ کچھ 7 ملین سے اوپر ہے. میں پچھلے دنوں میں سرچ کر رہا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اوپر, تو دنیا میں 137 ملک, 137 ٹوٹل جو ٹیریٹریز تھیں وہ 225 کے پلس ٹیریٹریز تھیں, 225 ملک تھے. 225 ملکوں میں سے 137 ملکوں کی تعداد ایسی تھی جن کی آبادی 7 ملین سے کم ہے. اوکے, یعنی کہ جن کی ٹوٹل ملک کی آبادی, پورے کنٹری کی آبادی 7 ملین سے کم ہے. اور اگر 1 کروڑ کو اٹھا لیں گے تو 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ والی جو آبادی ہے وہ ہو سکتا ہے 40 یا 50 ملک کی دنیا میں ایسے ہیں اس وقت آج کی دنیا میں. گوگل ابھی کر لیں آپ, 50 ملک ہیں جن کی آبادی 1 کروڑ سے کم ہے, مطلب زیادہ ہے, اتنے تھوڑے ملک ہیں. تو اگر ہم لاہور کو یہ مت سمجھیں کہ ہم مطلب ایک شہر ہے, آپ اس کو ایک ملک سمجھ لیں, اور اس ملک میں کتنا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں. میں نے پچھلے دنوں کیلکولیٹ کیا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ رکھا ہے, اس کا نام ہے لوکل میں ہم اس کے 4-5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک بزنس دیکھتے ہیں جی, اور اسی کے اندر کیونکہ ابھی دیکھیں آپ پیزا بیچ رہے ہیں تو پیزا لوکلی بک رہا ہے, آپ کا ریسٹورینٹس لوکلی چل رہے ہیں, آپ کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گروسریز, دودھ والا, سبزی والا, یہ سب لوکل ہے. تو ایک لوکل کے اندر جو ہم نے آبادی ڈکلیئر کی وہ 5 لاکھ لوگوں کی تھی. تو مطلب تقریباً 1 لاکھ گھر, 1 لاکھ گھر مہینے کا 2 ارب سے اوپر کی گروسری کھا جاتے ہیں, 2 ارب روپے سے اوپر کی گروسری کھا جاتے ہیں مہینے کی. اب اگر اس کو اٹھا کے دیکھا ہم نے گروسری کو, تو بلیو یو می کہ ہم حیران رہ گیا کہ ٹاپ جو 20 چیزیں تھیں نا جو کنزیوم ہم کر رہے تھے جن کمپنیز کی, آپ کو پتہ ہے ان ٹاپ 20 جو کمپنیز میں سے 14 کمپنیاں ایسی تھی جو کہ باہر کی تھی. یعنی کہ بیسیکلی ہم ان ملکوں کے لیے, دیکھیں نیسلے کے لیے یا پیپسی کولا کے لیے یا لیور بردر کے لیے, یونیلیور کے لیے یا PNG کے لیے یا اس طرح کی بے شمار اور جو کمپنیز ہیں, ان سب کمپنیز کے لیے تو پاکستان امریکہ ہے. مطلب ہم امریکہ میں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں نا کام, وہ ہمیں پتی بیچ کے امیر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بروک بانڈ کی
یونیلیور کی پتی بیچ کے, وہ ہمیں لائف بوائے کا صابن دے کے, وہ کولگیٹ ہمیں کرا کے امیر ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور ہم اپنی مارکیٹ کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہے, نہ ہم لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور اگر پروڈیوس کر بھی رہے ہیں, مثال کے طور پہ بھی آپ, میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی مناسب سا بھی جو غریب گھر بھی ہوگا نا, تو ڈاکٹر اس کو بھی سیریلیک لکھ کے دیتا ہے. جی, وہ ڈاکٹر کے پاس جب بچے کو لے کے جاتے ہیں نا, تو وہ کہتا ہے جی سیریلیک دودھ. اب سیریلیک کا مطلب کیا ہے؟ سیریلیک ہم اپنی جو گندم ہے, اگر آپ سیریلیک کو, اگر سیریل ریسنٹلی ہم نے سیریل کا انہوں نے کیا ہے ایگریکلچر اس میں, تو 55 روپے کلو گندم کو اٹھا کے جو سیریلیک کا ڈبہ ہے وہ 1700 روپے کلو بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ڈالا ہے؟ ویٹ کو ہی انہوں نے پروسیس کیا ہے اور اس کو سیریلیک بنا دیا. ٹھیک ہے, اور وہ سیریلیک ہمیں نیسلے کھلا رہا ہے, اور وہ آرگینک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی ہم پاکستان میں بھی, ہم ریسنٹلی بات کر رہے تھے, پاکستان میں کیلا اس وقت کس طرح درجن ہے؟ کیلا ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ بازار میں جائیں 60 روپے درجن ہے. 60 روپے درجن ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو پتہ ہے کہ بنانا کا جو پاؤڈر ہے ہم جو یوز کرتے ہیں مختلف آئٹمس کے اندر, پاکستان میں جو بنانا پاؤڈر امپورٹ ہوتا ہے 2500 روپے کلو میں. اوکے. کیلا ہمارا ہے 60 روپے درجن. ٹھیک ہے, اور وہ درجن میں کم از کم 2 کلو بنانا کا ایکسٹریکٹ ہوں گے نا, تو ہم باہر سے 2500 روپے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور اسی طرح سے اٹھا لیں تو پتہ نہیں کتنا کچھ ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم بینگ ایگریکلچر کنٹری, ہم وہ سب امپورٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو ہم لوکلی پروڈیوس نہیں کر رہے, مطلب برانڈ نہیں بنا رہے, اور پھر ہم کنزیوم کر رہے ہیں باہر کا. ایون اگر آپ لیٹ سے ابھی ہم نے یہ چائے پی ہے, اس میں جو پتی ڈلی ہے یقیناً یہ لپٹن کی یا بروک بانڈ کی ہوگی. اسی طرح ہی ہم نے جو کیا کہتے ہیں اس کے اندر, مطلب جو بھی آگے کنزمپشن ہے ہماری وہ اس کے حساب سے ہوگی. اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ خرچ تو ہم یہی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوکل انڈسٹری بھی, کیا یہ انڈیویجولز آپ اور میرے جیسے لوگ, آپ کو خیال ہے کہ پتی جو ہے وہ لوکلی آ رہی ہے؟ وہ تو کینیا سے آتی ہے, باہر سے آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو انڈسٹری آپ جو کہہ رہے ہیں لوکلی لوگ خود سے ڈیولپ کریں, اپنی فیکٹریز بنائیں چھوٹے یا بڑے لیول پہ کریں, اس کو کیوں نہیں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بھی بہت بڑا ایک فلو ہے؟ مطلب جس طرح بجلی کے بل دیکھ لیں آپ جو آ رہے ہیں, اگر آپ ایک چھوٹی سی انڈسٹری بھی لگائیں آپ کو بہت اچھا خاصا پیسہ چاہیے اس کے لیے. دیکھیں اگر یہ پیسہ چاہیے, اگر مثال کے طور پہ, تو یہ جو لوگ آپ کو لا کے یہاں پہ وہاں سے پیکیجنگ کر کے دے رہے ہیں, یہ تو ملٹی ٹریلین ڈالر کمپنیز ہیں نا. تو ملٹی ٹریلین ڈالر ان کی ایکسپینسو بھی دوسری طرح سے ہے نا. ہمیں اگر چھوٹے اسکیل کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوکل اپنی, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم, بات تو چلی تھی چائے نہ پئیں, ٹھیک ہے نا, ہم اس کی کیا ہمارے پاس الٹرنیٹ, ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے شاید ہم دودھ بھی جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں پاؤڈر کی شکل میں. ہماری اس وقت چاہے آلپرز ہو, چاہے آپ کے نیسلے ہے, یہ سب جتنا بھی ڈبے کا دودھ ہے, پہلی بات ہے یہ دودھ تو ہے ہی نہیں, یہ تو پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے, تو کیا دیکھیں ہمیں دودھ خالص مل نہیں رہا. اوپر سے جو مطلب یہ تھوڑا سا بات شاید عجیب سی لگے, لیکن پاکستان ان چند ملکوں میں ہے جہاں پہ کہ چند ملک ہیں, ابھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں, شاید 5-6 ملک ہیں دنیا میں جو بھینس کا دودھ پیتے ہیں. بھینس ایک سست ترین جانور ہے. بالکل بالکل. تو اس کی وجہ سے ہماری سستی کا عالم بھی بھینس کی وجہ سے. اس کے اوپر پورا ایک ریسرچ ویڈیو دیکھا. تو جب آپ بھینس کا دودھ پی رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کنٹامینیٹڈ ہے, اس میں بھی انجیکشن لگے ہوئے ہیں, تو خدا کے لیے دودھ پینا ہی چھوڑ دو یار. پہلی بات ہے ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں, اس میں بھی مطلب کیمیکلز ہیں, اور بھینس کا دودھ پی رہے ہیں, وہ بھی سستی ہے. تو آج سے ہم یہ نہیں طے کر سکتے کہ آج سے ہم چائے نہیں پئیں گے, ہم کہوا پی لیں گے. مطلب ہم لیمن گراس کا یا منٹ کا, جو پودینے کا کہوا پینا شروع کر دو, بلکہ امرود کے پتوں کا کہوا پینا شروع کر دو. جو ہمارے پاس بے شمار قسم کا, یہ جو اولیو کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے پتے توڑو, کہوے تو بے شمار قسم کے بنتے ہیں. تو آج سے ہم کہوا نہیں پینا, جیسے عرب میں کتنا پیتے ہیں کہوا, وہ وہاں پہ دودھ پی رہے ہیں وہ. آج سے ہم اپنی عادتیں بدلیں. مطلب وہ ایک غالب کا شعر ہے نا, قرض کے پیتے تھے میں, مطلب قرض کی شراب پیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں, قرض کے پیتے تھے میں اور کہتے کہ تھے کہ ہاں, رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ٹھیک ہے, ہم قرض لے رہے ہیں باہر سے, قرض لے کے پھر ہم پتی باہر سے امپورٹ کر کے پی رہے ہیں. قرض لے رہے ہیں, قرض لینے کے بعد پھر ہم پیٹرول امپورٹ. آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب مجھے تو کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ اگر میں آج صبح 4 بالٹی پانی کے نہا کے, ٹھیک ہے, اور میں جا کے باہر نان پروڈکٹیو ہو جاؤں, ٹھیک ہے, میں نے, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سے 4 بالٹی صاف پانی کے ضائع کیے, اور دن کو میں نے کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں, اور نیگیٹو میں ہوں نا, ہمارا ملک بھی تو نیگیٹو میں ہے نا. یا مثال کے طور پہ میں اگر اسلام آباد سے لاہور آیا ہوں اور میں نے 10,000 روپے کا پیٹرول پھونک دیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کام کیا. یہ روڈ پہ جو ہم بچوں کو, مطلب مثال دے رہا ہوں اسے, بچوں کو اسکول چھوڑنے گئے آپ, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اینڈ پہ بچہ کچرا نکلے گا, تو کتنا پیٹرول آپ نے خرچ کیا, تو ریسورسز ضائع کیے آپ نے.
اگر مجھے کبھی کبھار نا کبھی مطلب آئی ایم سوری کہ لوگ اس پہ مجھے بیش نہ کریں کل کو کہ یار دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نہ سمجھے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پروڈکٹیو نہیں ہوں تو میں دھرتی پہ بوجھ ہوں. تو ہم 22 کروڑ لوگ اگر ہم سدھریں گے نہیں تو ہم اس دھرتی پہ بوجھ ہی ہوں گے نا. ہم اس دھرتی پہ بوجھ ہوں گے. وہ جو دنیا کو رن پروڈکٹیوٹی جن ملکوں میں نہیں ہوگی, جو اس پیٹرول کو خرچ کر کے ہم پروڈکٹیو نہیں ہوں گے, ہم نے تو پھر ہم بوجھ ہی ہیں دھرتی پہ. اور تو ہے نہیں کچھ ہمارے پاس, بالکل صحیح, شرمندگی ہے اور تو کچھ نہیں. چلیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور توفیق دے. بہت شکریہ. پورے 50 منٹ ہونے لگے ہیں. مزید کچھ میسج دینا چاہ رہے ہوں آپ کسی بھی طرح کا ہمارے سننے والوں کو؟ بس میسج یہی ہے جی, کسی نے آ کے کسی نے ٹھیک تو کرنا نہیں ہے, ہمیں خود ہی ٹھیک ہونا ہے, اپنی نیت خود ٹھیک کرنی ہے. مطلب کوئی آئینہ دکھائے تو بے شک اس کو جو مرضی کریں, لیکن سچ یہ ہے کہ آئی ایم سوری بات نیگیٹو ہوگی, لیکن پہلی بات ہے کہ مطلب وہی بات ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, تو ٹیلنٹڈ کہاں ہیں بھائی؟ ٹیلنٹڈ وہ ہوں گے نا جب ہم 98% ٹیلنٹڈ ہوں گے. جب ہم فلٹر کر کے 2-4% ٹیلنٹڈ پیدا کر رہے ہیں تو ویسے ہی ہم خود کو ہی سپیریئر سمجھی جا رہے ہیں. ہم کہیں جی کہ وہ پاکستان ہی تو دنیا کے بندے چیمپئن ہیں. وہ بھائی چیمپئن مطلب ہم وہ چھوٹا سا پیس ہیں جو چیمپئن ہے. 98% ہم وہی مشین میں سے نکل رہا ہے, وہ ویسٹ جا رہا ہے. تو پہلی بات ہے ہم حقیقت کو دیکھیں. دنیا میں جاپان اگر اس پہ بم گرا تھا نا تو بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا, وہ نیشن تھی دوبارہ کھڑی ہوگی. اگر جرمنی کو بالکل نیست و نابود کر دیا تھا نا, جرمنی دوبارہ کھڑی ہوگی. تو دنیا ملک جو ہے نا وہ تباہ ہونے سے ختم نہیں ہوتے. دنیا اپنی عادتوں سے, کیریکٹر سے ختم ہوتی ہے. ہم جب یہ گناہ سمجھیں گے نا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, دوسروں کو دھوکہ دینا جو ہے نا وہ گناہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کیریکٹر کی طرف آئیں گے. لوگوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے, ٹھیک ہے. جو آپ نے معاملات دوسروں کا لین دین مطلب آپ نے کسی کے دینے ہیں اس کو وقت پہ دیں, ٹھیک ہے, وقت کی پابندی کریں. ان بنیادی پرنسپلز پہ جب ہم آ کے کچھ چیزوں کو کمپرومائز مطلب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بس پھر اللہ باقی اللہ ہی حافظ ہے. تو حقیقت سے ہم لوگ فیس کریں, اور ورنہ پھر یہی ہوگا کہ مطلب ہمارا گریبان ہوگا اور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے. کیونکہ کسی بھی ملک جو بھی آپ جیسے لوگ ہیں, ہم جیسے جو لوگ ہیں, جو سو کالڈ جن کے پاس کچھ ریسورسز ہیں, جو کہ تھوڑا بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں, تو جو عوام ہے نا, وہ عوام نے جا کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ حملہ نہیں کرنا یا مطلب آرمی آفس پہ حملہ نہیں کرنا. انہوں نے ان لوگوں کو ارد گرد جو کھاتے پیتے لوگوں کو پکڑنا ہے. وہ کہیں گے یار ہماری گلی میں یہ جو بندہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کو پکڑو, اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, یہ 2 لے لو اس سے, اس کے پاس 2 کمرے ایکسٹرا ہیں, اس سے پکڑ لو, اس کے بچے جو ہے نا وہ بڑے مطلب آسائش میں ہیں. تو وہ تو حکومت تو ادھر ہی بیٹھی رہے گی, وہ تو جا کے کنٹرول سیکورٹی وہ تو باہر جا کے بیٹھے ہوں گے. مریں گے کون؟ وہی جو 2-4-5% لوگ ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں. کیونکہ جب بندہ کہتے ہیں نا وہ جو بھوک جو ہے نا, کہتے ہیں جب داخل ہوتی ہے نا دروازے سے, تو عشق جو ہے نا وہ کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ سارے لوگ ہیں نا وہ مطلب انہوں نے تو اڑ جانا ہے. تو ہمارا جو رول ہے, جو لوگ جن کے پاس کچھ ریسورسز ہیں ان کو ہی کوشش کرنی ہے. نہ تو حکومت کوشش کرے گی, نہ ہی کوئی ہمارے بہت ٹاپ کے لوگ کریں گے, نہ ہی ہمارے جو ہے نا مطلب غریب لوگ کریں گے. جن کے پاس علم ہے, جن کے پاس کچھ ریسورسز ہیں, وہ جس کے پاس ضروری نہیں کہ پیسہ لگائیں, آپ کے پاس ہنر ہے, آپ ہنر دینا شروع کر دیں. میرے پاس اگر کوئی مطلب یہ کچھ دینے کے لیے کسی اور سورس میں ہے, کسی کو ڈاکٹر ہے وہ مریضوں کو مفت دیکھنا شروع کر دے, کوئی استاد ہے وہ بچوں کو مفت پڑھانا شروع کر دے, کوئی اگر ٹیکنیشین ہے وہ ہنر سکھانا شروع کر دے. تو ہر ایک کا اپنا رول ہے, اور جن کے پاس ہے ان لوگوں کو ہی دینا پڑے گا. اور میں آخری بات کہوں گا, دنیا کے جن ملکوں میں بھی نا چھیننا لوگوں نے شروع کیا ہے نا, اس سے پہلے وہ مانگتے تھے. جب آپ کا ہاتھ, مجھے تو کبھی کبھار خوف آتا ہے کہ جب کوئی مجھے کھڑکی سے ناک کرتا ہے نا اور کہتا ہے یہ دے دو, تو اس کو دے دو بھائی, اس سے پہلے کہ وہ اس طرح آ جائے, کیونکہ یہ ہاتھ اس کو ملے گا نہیں نا جب, تو یہ چھیننا شروع کر دے گا. تو جن کے پاس ہے, میسج یہی ہے کہ جن کے پاس ہے وہ دینا شروع کریں, وہ بانٹنا شروع کریں, تاکہ یہ جو اس طرح ہاتھ ہے نا یہ یوں جب ہو تو وہ گردن آپ کی نہ ہو. بالکل 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 زبردست بات کی آپ نے. بانٹنا شروع کریں, چاہے وہ علم ہے, چاہے وہ فائنینس ہے, چاہے وہ نالج ہے. بہت شکریہ آپ کا. امید ہے آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, مزید بھی ہم اس طرح کی گفتگو رکھیں گے. اگر آپ لوگوں کو یہ گفتگو ہماری اچھی لگی ہے تو ضرور اپنے کمنٹس ہمیں ذرائیے گا. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اپریشیٹ کرتا ہے,
جذبہ ہمارا اور جو ہے نا بلند ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں، ان سے بات چیت کی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.